ہاں جی، دوسرا ملک جو ہے جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے یہ ہے ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ یہ ہے آپ کا ریاستہائے متحدہ امریکہ کینیڈا کے جنوب میں۔ اس کی آبادی جو ہے وہ کینیڈا کی کل آبادی سے تقریباً 10 گنا جو ہے وہ زیادہ ہے، اور پہلی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 4 ملین تھی، اور اس کی آبادی کے جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یورپین اقوام کا یہاں پہ آ کر جو ہے وہ سیٹل ہونا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نارتھ امریکہ کے اس کنٹری میں یو ایس اے میں اگر زیادہ گنجان آباد علاقے دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ جو ہے یہ نارتھ امریکہ کا شمال مشرقی حصہ ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں اس کی آبادی کے زیادہ ہونے کی اس حصے کے۔ اس کی پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یورپین اقوام جب یہاں پہ آ کے انہوں نے سیٹلمنٹ شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے شمال مشرقی کنارے پر ساحلی علاقے پر جو تھے وہ اپنی جو ہیں وہ انہوں نے اپنی سیٹلمنٹس بنائیں۔ دوسری بڑی وجہ یہاں پہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی جھیلوں کے آس پاس کے علاقوں سے لوہے اور فولاد کے وسیع ذخائر ملے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ ہر قسم کی انڈسٹری نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر آبادی کم ہے، جس میں شمال مشرقی علاقے کے ساتھ جنوب کی طرف کا علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جس میں آپ کے کوہ ایپیلیچین ہیں۔ پھر دوسرا ہے وسطی اور جنوبی کیلیفورنیا کا بحر الکاہل سے ملحقہ ساحلی علاقہ۔ وسطی اور جنوبی کیلیفورنیا کا جو ہے وہ بحر الکاہل سے ملحقہ ساحلی علاقہ جو ہے یہ والا علاقہ، یہ دیکھیں یہ ہے کیلیفورنیا۔ اس جگہ پہ بھی جو ہے وہ آبادی کافی کم ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں وسطی میدان کے زرعی علاقے اور خلیج میکسیکو کے ساحلی علاقے جو ہیں اس میں جزیرہ نما فلوریڈا اور جو اس کے پاس کا علاقہ ہے، آس پاس کا علاقہ، یہ اوسط گنجانی کے علاقے ہیں۔ اب یو ایس اے کے مغربی کوہستانی علاقوں میں آبادی بہت ہی کم ہے، اور یہاں پہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ صرف 1 شخص فی مربع کلومیٹر آباد ہے۔ اس کی وجہ اس علاقے کی ناہمواری اور بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کا ہونا ہے۔ اس کے بعد ہے میکسیکو۔ میکسیکو اگر ہم دیکھیں تو اس کی کل آبادی 95.9 ملین ہے، اور یہ ملک کے گنجان آباد حصے اس کے جنوبی علاقے ہیں، جہاں کل آبادی کے نصف سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کا صدر مقام میکسیکو سٹی سے تقریباً 240 کلومیٹر اندر کی طرف واقع ہے، اور یہاں پہ جو بڑے گنجان آباد علاقے ہیں وہ مشرقی حصے میں بھی ملک کے دیگر علاقوں کی مقابلے میں آبادی جو ہے یہاں پہ کثرت سے ہے۔ ان علاقوں کے مغربی پہاڑوں میں سیسے کی کانیں ہیں۔ اس کے علاوہ مشرقی ساحلی علاقے میں میکسیکو کے تیل کے چشمے اور بلند علاقوں میں قہوہ یا کافی کے جو ہیں وہ زرعی علاقے قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم کینیڈا کو دیکھیں تو کینیڈا کا کل رقبہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 10.4 ملین مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس کی آبادی جو ہے وہ 30.3 ملین ہے۔ آبادی کی گنجانی یہاں پر بہت کم ہے، تقریباً 3 اشخاص فی مربع کلومیٹر پہ یہاں پہ آباد ہیں۔ کینیڈا کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر آبادی اس سے بھی کم ہے، اور کینیڈا کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ فرانسیسی زبان بولنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، جو کہ خاص طور پہ یہاں کے صوبے کیوبک میں رہتے ہیں۔ ان کا تعلق یا تو فرانسیسی نو آباد کاروں سے ہے یا بعد میں آنے والے فرانسیسی متوطنوں سے ہے۔ فرانسیسی نسل کے لوگ کینیڈا کی کل آبادی کا 30% ہیں۔ اس کے بعد نصف سے کچھ کم یورپین یہاں پر آباد ہیں، برطانوی نسل سے تعلق ہے جن کا۔ باقی آبادی میں اگر ہم دیکھیں تو جرمن، اسکینڈینیویا، پولینڈ، ہالینڈ، یہودی نسل کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ انڈین اسکیمو اور ایشیائی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اب بچوں آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ اب کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے۔ یہ آپ کا کافی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا، خاص طور پر اس کے فزیکل ریجنز اور یہاں کی کلائمیٹ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔